بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہوئے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرتے جاتے تھے، جب تک وصول نہ کر لیتے تھے اسے نہ چھوڑتے تھے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ آپ نے اندر ہی سے سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے روی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، رستہ میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی مٹی بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر چکا لیا اور کہنے لگے اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا۔ عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور دن کو روزہ رکھتے اور قائم اللیل رہنے لگے، یعنی رات کو نفلیں پڑھتے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، حبیب اللہ کا عبادت گزار جا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن پر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہی خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو رستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ منٹ سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدا پاک نے گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کیں کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ چیزیں ان کے سامنے ہو گئیں۔ عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا، یعنی آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگی۔ اللہ میری توبہ کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ اس واقعے سے ہمیں حاصل کیا سبق ہوا؟ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا ضائع نہیں جانے دیتے، بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وہ صلہ پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اس میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔